بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرادی مسائل کے سلسلے میں ہم لوگ اکثر نشستوں میں کلام کرتے رہتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے اوپر کلام کرتے ہیں، ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل ہم دینے کی سعی اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے اس نشست میں ہم کوشش کریں گے جو اجتماعی حالات امت مسلمہ کے اوپر طاری ہیں ان کا بھی ہم کیا کر سکیں، کچھ نہ کچھ جو عملیات کے حوالے سے اعمال کے اعتبار سے جو اس کا حل ہے وہ پیش کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات کا دوچار ہے، عالمی طور پر جن حالات سے دوچار ہے وہ انتہائی ناگفتہ بھی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر جس وقت ہر جگہ پہ ہمارے مسلم بھائیوں کو تکالیف کا سامنا ہے، کہیں پہ سماوی عرضی آفات و بلیات سے یہ لوگ نبرد آزما ہیں، کہیں پہ دشمن کی رویشہ دانیوں کی وجہ سے یہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں جس وقت آسمان سے برسنے والی بارش اور بکھرتے ہوئے ندی نالے اور دریا وہ ہمارے کو جگہ جگہ جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہوں، ہمارے کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر رہے ہوں، ایسے حالات میں ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی کرنے کی شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے؟ تو جب ہم اس سلسلے میں رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ جو حالات و کیفیات آ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر کے اسے تسلیم کیا جائے اور اپنی ایمانی قوت کو اپنی حالت کے اوپر کیا رکھا جائے، مجتمع رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے حالات سے کیا ہو جائے، دل برداشتہ ہو جائے اور نا امید ہو جائے اور مایوسی کا شکار ہو جائے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر ایسے امتحان کے بعد مزید پختہ ہو جائے۔ صبر کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی مدد سے، نماز تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ قرب جو حضرت انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں تو آپ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کریں۔ اور اگر ہم شریعت مطہرہ کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں چاند گرہن ہو تو نماز ہے، سورج گرہن ہو تو نماز ہے، اگر بارش نہیں برس رہی تو نماز ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی ایسے حالات پیش آ جائیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہیں تو پھر ایسے حالات کے مقابلے میں شریعت نے جو چیز بیان کی ہے وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ وہ نماز ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں۔ اب ہماری حالت ظاہر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایسے حالات کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے قرب سے کوسوں دور ہیں۔ اپنی انفرادی طور پر بھی جو ہماری اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمہ نمازیں لگا رکھی ہیں ان نمازوں کو بھی ہم لوگ جو ہے تندہی سے ادا نہیں کر رہے، ان نمازوں کے اندر بھی سستی ہے، ان کے اندر بھی غفلت ہے، ان نمازوں کے اندر بھی ہم جو ہے بے اتنائی برت رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر حالات کے دھارے کبھی بھی بدلے نہیں ہوں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں درست راستے کے اوپر آنا پڑے گا، اور راستہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مدد طلب کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اگر ہم صبر اور نماز کا دامن تھام لیں گے تو حالات ہمارے بدل جائیں گے، اجتماعی طور پر حالات ہمارے بدل جائیں گے۔ جیسے انفرادی طور پر اگر کسی کے حالات مگفتہ بھی ہوں تو میں اکثر و بیشتر اپنے بیانات کے اندر، نشستوں کے اندر یہ جملہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ جس وقت آتے ہیں مختلف قسم کے معاملات کو لے کر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی پریشانی اس کا حل جو ہے وہ کس چیز کے اندر؟ استغفار کے اندر ہے۔ کثرت استغفار کرو تو رزق کی فراوانی ہے، کثرت استغفار کرو تو اولاد کی افزائش ہے، کثرت استغفار کرو تو کنبہ اور قبیلہ مضبوط ہونا ہے، کثرت استغفار کرو تو موسم کے دھارے برابر ہونا ہے، موافق ہونا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کریں؟ نماز کے اوپر آ جائیں۔ جب نماز کے اوپر ہم لوگ آئیں گے تو ایسی صورت میں حالات کے دھارے جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ تو حالات کو اپنے موافق بنانے کے لیے، حالات کو اپنے موافق ڈھالنے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنی پڑے گی۔ اور نماز اور صبر یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اس قسم کے حالات سے ہمارے کو نکال سکتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔